بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کچھ لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا نماز میں دھیان نہیں رہ پاتا، دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے، نماز میں یکسوئی نصیب نہیں ہوتی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دوستو، ایسے لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ جو نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی قرآن کریم پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، التحیات وغیرہ پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کا ترجمہ یاد کر لیں اور ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے ان کے معنی کے اوپر غور کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کا دھیان نماز میں ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا اور انہیں نماز میں یکسوئی نصیب ہو جائے گی، اور اس کے یاد کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ نماز اس طریقے سے پڑھیں گے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو دوستو، آج میں آپ کو پوری ہی نماز کا ترجمہ بتاؤں گا اور سکھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، اور خوبیوں والی ہے، وتبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تو اونچی شان والا ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہوئے ہیں۔ آمین۔ اے اللہ تو ہماری اس درخواست کو، اس دعا کو قبول فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو بھی صورت یاد ہو آپ اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ میں آپ کو ایک صورت پڑھ کر سنا رہا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی کر کر دکھا رہا ہوں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیروں کو بیکار نہیں کر دیا ہے۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے ہیں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر مٹی اور پتھر کی کنکریاں برسا رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی عظمت والا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد، اے میرے پروردگار تمام تعریف آپ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی العلیٰ، میرا پروردگار پاک ہے اور بڑا عالی شان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ التحیات للہ، تمام زبانی عبادت اللہ کے لیے ہے۔ والصلوات، اور تمام بدنی عبادت اللہ کے لیے ہے۔ والطیبات، اور تمام مالی عبادت اللہ کے لیے ہے۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا، اللہ کی سلامتی ہم پر ہو۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ان لوگوں پر ہو جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر رحمت نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم، جیسا کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آپ نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد پر، انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف کے لائق ہیں اور بزرگی والے ہیں۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر برکت نازل فرما، کما بارکت علی ابراہیم، جیسا کہ آپ نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد پر، انک حمید مجید، بے شک آپ بزرگی والے ہیں اور آپ ہی تعریف کے لائق ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور آپ ہی گناہوں کو بخشنے والے ہیں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، بس آپ اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھے بخش دیجئے، وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرمائیے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ بہت زیادہ مغفرت کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے یہ دعا یاد ہے تو آپ اس دعا کو بھی پڑھ لیا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر خوبی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں خوبی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ تو اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نماز جب پڑھیں تو نماز میں جب آپ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھیں، رکوع میں پاؤں پر دیکھیں، آپ سجدے میں ناک پر دیکھیں، جب قاعدے میں بیٹھیں تو آپ گود میں دیکھیں، سلام پھیرتے ہوئے سیدھے اور الٹے کندھے پر دیکھیں، اس سے بھی آپ کو یکسوئی نصیب ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ ایک کام یہ کریں کہ جب آپ نماز میں کوئی رکن ادا کر رہے ہیں تو اس رکن سے اگلے رکن کے اوپر آپ کا دھیان ہونا چاہیے۔ مثلا آپ سجدے میں ہیں تو اگلے سجدے کے بارے میں آپ کا دھیان ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو نماز کے اندر یکسوئی نصیب ہوگی اور آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔